کربلا والوں کا صدقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کے تمام نظریات کو واضح کرتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نظریات اس بارے میں کیا ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ ابھی اگلا مہینہ جو محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں کچھ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، ان کے روزوں کی شبی بناتے ہیں اور لوگ اس کی گشت نکالتے ہیں، یعنی جلوس نکالتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور علماء اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے، اور فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کا کیا موقف ہے؟ تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ تعزیہ داری کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی روزے کی شبی بنانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی شبی بنانا، اور جیسے کیا کعبۃ المکرمہ کی شبی بنانا۔ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت میں یہ بات بہت دنوں سے جاری اور ساری ہے کہ لوگ کعبہ شریف کی شبی بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کی زیارت کرتے ہیں، اور ربیع الاول کے موقع پر اس کو مقدس جگہ پر رکھ کر جلوس کی شکل میں اپنی بستیوں میں گھماتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روضہ مقدس کی شبی بنا کر لوگ مقدس جگہ پر رکھ کر اس کی زیارت کرتے ہیں اور لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں۔ تو کعبہ شریف ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو، اس کی زیارت کرنا بالکل یقیناً، یعنی یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ باعث ثواب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف کا ایک نقشہ بہت دنوں سے اہل سنت والجماعت میں رائج ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کے نقشے کو کھینچ کر آج اس کی شبی کو ہر انسان اس کی شبی لیتا ہے، خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد ہر کوئی اپنے سروں پر رکھتا ہے، اور رکھتا ہی نہیں بلکہ سر پر رکھنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کی شبی کو سر پر رکھنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سر پر رکھنے کو مل جائے اگر نعلین پاک حضور سر پر رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور
تو پھر کہیں گے ہم کہ تاجور ہیں ہم، تو پھر کہیں گے کہ تاجور ہیں ہم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کو سر پر رکھنے کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور نعلین کا نقشہ سر پہ رکھنے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نقشہ اور یہ شبیہ ہمارے سر پہ رکھنے کو مل گئی، گویا ہم تاجور ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین یا اس کی شبیہ ہمارے سر پہ رکھنے کو مل گئی۔ تو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کی شبیہ اگر سر پر رکھنے کو مل جائے تو لوگ اپنے آپ کو تاجور کہتے ہیں۔ لیکن اس پر میں ایک بات کہوں گا کہ وہ نواسے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر چڑھایا ہو، وہ نواسے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر چڑھایا ہو، وہ نواسے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سونگھا ہو، وہ نواسے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو چسایا ہو، وہ نواسے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، جب انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے اے نانا جان ہمیں سواری چاہیے، تب اللہ کے رسول نے کاندھوں پر بٹھایا ہو، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پکڑنے کو لگام بھی چاہیے، تب کہا نواسوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری زلفوں کو پکڑ لو اور اسی کو لگام جان لو، اور جدھر تم مجھے موڑو گے میں ادھر مڑتا چلا جاؤں گا۔ تو نبی کی نعلین کو لوگ سر پر رکھنے کو تاج کہتے ہیں، تو کیا نواسہ رسول جس کو بارہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہو، اگر ہم ان کے روزے کی شبیہ بنا کر اپنے کاندھوں پر یا اپنے سر پر رکھ کر اٹھائیں تو یہ ضرور بھی ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے مشابہت ہوگی، کس سے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ بالکل وہی سنت سے یہ مل جاتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نواسوں کو اٹھایا تھا، آج نواسے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم ان کے روزوں کی شبیہ بناتے ہیں، کیونکہ اصل روزے کو تو نہیں اٹھا سکتے، نواسے کو بھی نہیں اٹھا سکتے، شبیہ کو روزے کو بھی نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ہم شبیہ بناتے ہیں، اور شبیہ بنانے کے بعد اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ ہم انہیں تو نہ اٹھا سکے لیکن ان کے روزے کو اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اگر اس بات سے راضی ہو گئے، امام حسین اس بات سے راضی ہو گئے، تو ضرور بھی ضرور اسی سے ہم کو جنت ملے گی۔ تو یہ ایک بات میں نے اپنی طرف سے کہی۔ علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ علماء اہل سنت اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام یا کوئی بھی اہل بیت میں سے ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں، صرف امام حسین کی بات نہیں، کوئی بھی بزرگ ہوں، اور بالخصوص امام حسن یا حسین یا مولا کائنات ہو، ان کے روزوں کی شبیہ بنا کر اس کا دیدار کیا جائے، اپنے سروں پر اہتمام سے رکھا جائے، اپنے کاندھوں پر اٹھایا جائے، تو اہل سنت والجماعت اس کو بالکل بھی ناجائز قرار نہیں دیتے، نہ ہی یہ ناجائز ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اس کو غلط کہتے ہیں، وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اور کس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ علماء اہل سنت برسہ برس سے اس کا دیدار کرتے ہیں، اور دیدار کر کے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کا روزہ بنانا اور اس کی شبیہ بنانا اور اس کی زیارت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا معمول رہا ہے۔ خود فاضل بریلوی دیدار کیا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان ممبئی میں انہوں نے 12 تعزیے کا دیدار کیا ہے، اور خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کے ولی ہیں، جو ولی کامل ہیں، جو سلطان الاولیاء ہیں، جو سلطان الاولیاء فی الہند ہیں، جو امام الاولیاء فی الہند ہیں، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، خود خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے چاندی کا تعزیہ بنایا، اور بابا فرید الدین
کہ مزار پر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے چاندی کا تعزیہ بنایا، ان کی عقیدت تھی۔ آج میں سب سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، کعبہ ہو یا نالین ہو یا امام حسن کا روزہ ہو، امام حسین کا ہو، مولا کائنات کا ہو، تمام روزوں کی آپ شبی بنائیں اور ان سے برکتیں حاصل کریں۔ کیوں کہ خواجہ غریب نواز ہمارے لیے دلیل ہیں، جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تعزیہ بناؤ اور اس کی زیارت کرو اور اس کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہان میں سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔